السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی 12ویں شریف اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منایا، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی سیدنا سرکار غوث اعظم سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں کی میں سن رہا تھا کہ ایسی محفلوں میں جو جتنا جلدی آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے مقابلے اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی محفلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے مالک و مختار کا گھر ہے۔ یہ اس کا گھر ہے جو کسی گھر کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر آپ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے گھر کا بھرپور احترام کیا جائے اور کسی طرح کا ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے باوجود بھی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لگا جائے۔ اس کا خیال رکھیں کہ انشاءاللہ تو بھرپور ادب اور احترام کے ساتھ، کوئی اشارے بازی نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا نہیں، کسی کو طنز طعنہ کرنا نہیں، بلکہ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور یقیناً اللہ کا گھر بھی ہے، اللہ کے ذکر کی محفل بھی ہے، تو جتنا زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمانوں، آج کے اس اجتماع کے لیے کوئی خاص عنوان نہیں ہے، لیکن میں اس ماہ مبارک کی نسبت سے 2-4 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اول تو یہ مہینہ جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، اس مہینے کو نسبت حاصل ہے تمام ولیوں کے امام پیر پیرا میر میرا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم ایسے ہی تمام ولیوں کے امام ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں مہر نہ لگا دوں تب تک اللہ کسی کو ولایت نہیں عطا کرتا ہے، یعنی میری مہر لگتی ہے تب اللہ جا کر بندے کو
مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے، اور اللہ کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث اعظم کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ولیوں سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبتیں رائگاں نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ ان محبتوں کے صدقے قیامت میں ہمیں اور آپ کو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور قیامت میں جو غوث اعظم کے قدموں میں جگہ پائے پھر کیا بتاؤ اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ جس کے مددگار خود سیدنا سرکار غوث اعظم، اس کو ظاہر ہے کہ قیامت میں کسی اور سہارے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کتابوں میں آتا ہے کہ انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی تشریف آوری سے پہلے جو پہلے کے انبیاء گزرے وہ اپنے اپنے دور کے انسانوں کے سامنے میرے آقا کی آمد کی بشارت سنا رہے ہیں، یعنی وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ اسی طرح سیدنا سرکار غوث اعظم کی تاریخ ملتی ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم اولیاء اکرام میں وہ ہیں کہ جن کی آمد سے بیشتر جو اولیاء گزرے انہوں نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو غوث اعظم کی آمد کی بشارت سنائی۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ حسنی اور حسینی سید، یعنی دونوں نسبتوں سے جا کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتے ہیں، اور آپ کی نسبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں۔ اتنا بلند مقام ہے سیدنا سرکار غوث اعظم کا۔ آج ہمارے یہاں پر سیدنا سرکار غوث اعظم کے نام پر جلسے منعقد کی جاتے ہیں، گلی کوچوں میں چوک چوراہوں پر حضور غوث اعظم کے نام پر لوگ لنگر لٹاتے ہیں، حضور غوث اعظم کے نام پر لوگ جلوس نکالتے ہیں، حضور غوث اعظم کے نام پر لوگ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارا آپ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اولیاء اکرام سے محبت کی حقیقت میں دلیل یہی سب ہے؟ اولیاء اکرام سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا یہی ساری چیزیں ان کی محبتوں کے لیے کافی ہے؟ کسی کمیٹی نے 200 کلو بریانی بنائی لوگوں کو کھلا دیا، کسی کمیٹی نے 300 کلو 500 کلو بریانی بنائی لوگوں کو کھلا دیا، کیا یہی کافی ہے حضور غوث اعظم کی محبت کے لیے؟ میں کہوں گا نہیں، یقیناً یہ ساری چیزیں غوث اعظم کی محبت کی دلیل تو ہیں، لیکن یہی ساری چیزیں غوث اعظم کی غلامی کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ غوث اعظم سے اگر واقعی پیار ہے تو غوث اعظم کے راستے اور ان کے طریقے سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیروان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے کہ جنہوں نے میرا انکار کیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے کہ جنہوں نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری امت میں سے تو ہیں لیکن میرے طریقے کو نہیں اپناتے، میری سنت کو نہیں اپناتے، میری شریعت کو نہیں اپناتے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرا انکار کیا، یعنی میرے فرمان کا، میرے حکم کا، میرے طریقے کا، میرے راستے کا، میری سنت کا انکار کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت کی دلیل یہ فرماتے کسی سے محبت کا ثبوت یہ کہ جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا اپنا کچھ بھی اس کا نہیں رہتا بلکہ اس کا سب کچھ اس کے محبوب کا ہو جایا کرتا ہے، سب کچھ محبوب کا۔ اب ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں،
حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا ہم نے اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا؟ سب کچھ ان کے حوالے کیا؟ ایک آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جینا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا مرنا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا کھانا پینا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جب اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو ایک ہی مشن ہوتا ہے، ایک ہی ایم اور ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں وہ کروں جو میرے آقا کو راضی کر دے، جو میرے آقا کو خوش کر دے۔ جب بندہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اپنے من کی نہیں مانتا بلکہ اپنے محبوب کی ماننا شروع کر دیتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے اور آپ کے پاس آج سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی بچا نہیں۔ ہم اور آپ دعوے بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کل میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ نقش دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ یہاں پر لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نالم شریف ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا سینے سے لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کی ٹوپی پر یوں بنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی ٹوپی پر یوں بنا ہوتا ہے، کوئی امامہ شریف پہ لگا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نقش ہے؟ نالم شریف، یعنی جوتی مبارک۔ اب آپ بتائیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالم شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں پہنتے تھے؟ اپنے پیر مبارک میں۔ کہاں پہنتے تھے؟ نالم شریف کو کہاں پہنا جاتا ہے؟ پیر میں نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے ناز میں اس کو پہنتے تھے۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور کے نالم کے نقش کو سینے پر لگا لیتے ہیں، اپنے سر پر سجا لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ محبت رسول میں حضور کے نالم کے نقش کو ہم سر پر آنکھوں پر رکھنے کو تیار ہیں، لیکن جو حضور کی سنت والی داڑھی ہے ہم اس کو چہرے پر سجانے کو تیار نہیں۔ تو جو آپ پیر مبارک میں پہنے اس کو سر پر رکھیں، لیکن جو آقا کے چہرے مبارک پر تھے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے نبی سے؟ بلا بتا کیسی محبت ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ بھی جھوٹ پر جھوٹ بھی بولتے، محبت رسول کا دعویٰ بھی وعدہ خلافی بھی کرتے، محبت رسول کا دعویٰ بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، محبت رسول کا دعویٰ بھی گالی گلوچ بھی کرتے، محبت رسول کا دعویٰ بھی وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں بھی ڈالتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ ظہر پڑھتے ہیں، نہ عصر مغرب نہ عشاء پڑھتے ہیں۔ تو محبت رسول کا دعویٰ اصل میں معنی کیا رکھتا ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو طے کر لو، آج کے بعد میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سب کچھ میرے آقا کا ہے۔ اب زندگی میری مرضی کے مطابق نہیں گزرے گی، اب زندگی گزرے گی تو آقا کی مرضی کے مطابق گزرے گی۔ میرے پیارے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے پیروان، میں تو امام الانبیاء کی محبت کی بات کرتا ہوں، جو سارے انبیاء کا امام ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ آسمان سے پانی برستا ہے تو ان کے صدقے میں، زمین سے اناج اگتا ہے تو ان کے صدقے میں، ہم اور آپ اگر زندہ ہیں کھا پی رہے ہیں تو ان کے صدقے میں، یہ ساری کائنات وجود میں آئی تو ان کا صدقہ، ان کا صدقہ۔ کوئی باطل فرقے والا انکار کرے تو کرے، لیکن کوئی خوش عقیدہ سنی مسلمان کا بھی انکار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ ہم حضور کے صدقے پر پلتے، تو کسی نے اعتراض کیا کہ ہم تو اپنی محنت کی کمائی پر پلتے، ہم تو اللہ کی بھی روزی پر پلتے، تم جو کہتے ہو کہ نبی کے صدقے پر، یہ دعویٰ تمہارا معاذ اللہ محض جھوٹ ہے۔ ہم تو اللہ کی بھی روزی پر پلتے ہیں، اپنی محنت کی کمائی پر پلتے۔ میں نے کہا ظالم، تو نے وہ حدیث شریف نہیں پڑھی جہاں اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، تمہیں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا؟ کیا تم نے وہ حدیث شریف نہیں پڑھی؟ تو کہتا ہاں پڑھا تو صحیح، لیکن اس سے آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اسی سے میں اپنی بات ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، تمہیں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو تم یہ بات تو مانے گا کہ ساری کائنات کو اللہ نے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا۔ وہ
ہم تو ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں کہ الحمدللہ. اور جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے کہ جب تو محبوب کے صدقے میں پلتا ہے اور احسان فراموشی نہیں کرتا تو اللہ اور برکت عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا کے مردمان تو میں اس طرح تھا یہ تو امام الانبیاء سے محبت کی بات کرتا. ایک پیر سے مرید کو کیسی محبت کرنی چاہیے جانتے؟ یہ سارے نبیوں کے امام. میں کسی شیخ کی بزرگ کی مسجد کے امام کی بات کے مفتی کی بات نہیں کرتا. میں آپ کے اپنے پیر کی بات نہیں کرتا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا. حضور سے کیسی محبت کرنی چاہیے اس کا اندازہ لگائیں آپ. ایک پیر سے مرید کتنی محبت کرتا ہے اور ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھو. چونکہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی تاریخ ابھی اسی مہینے میں گزری. ہمیں اس مہینے میں صرف ایک ہی تاریخ یاد رہتی ہے 11ویں شب. سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں ایک ہی یاد. باقی اور کتنے بزرگوں کی تاریخیں آتی ہم کو یاد نہیں. جبکہ ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. 9 تاریخ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی تاریخی مثال. اور امام احمد بن حنبل کا مقام کتنا بڑا جانتے؟ غوث اعظم کی تاریخیں منانے والوں امام احمد بن حنبل کی تاریخ بھی منایا کرو. اس کی وجہ کہ جن کی تاریخ کو تم بلائے بیٹھے ہو سیدنا سرکار غوث اعظم خود امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے, ان کے فالوور تھے. تو جنہیں غوث اعظم امام مانا ہم ان کی تاریخ ہمیں یاد ہی نہیں اور غوث اعظم کی تاریخ بنا کے گزر جاتے. بہرحال اس مہینے کی 18 تاریخ یہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی تاریخی مثال. آپ کے اس کی تاریخ. آپ کے سب سے قریبی دوست جانتے ہیں, آپ کے سب سے قریبی مرید کون تھے جانتے ہیں؟ امیر خسرو. نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے. اچھا کبھی محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی تو محبوب الہی کی قبر کے قریب ہی ان کا مزار موجود ہے, امیر خسرو. اور پیر اور مرید میں اتنی محبت تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے وصیت فرمایا کہ میرا جنازہ امیر خسرو کو مت دکھا, ورنہ اس کی تکلیف, اس کے درد, اس کی آہو بکا کو سن کر ممکن ہے کہ مجھے واپس آنا پڑ جائے. اتنی محبت. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک مرتبہ بازار بھیجا کچھ کام سے. توجہ ہے آپ کی. آج ہم بھی پیروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا پیر سے محبت کس سے ہوتا ہے؟ دنیاوی فائدے کی دنیا. اور برا مت مانیے گا معاذ اللہ, اب تو مارکیٹ میں ایسے پیر آ گئے جو مریدوں کو دیندار نہیں بناتے, دین سے دور کرتے. اب تو باقاعدہ فتنہ پرور لوگ پیر بنے بیٹھے ہوئے. داڑھی کٹے, داڑھی مونڈے, ایک وقت کی نماز نہیں, غیر محرم مریدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہاتھ پیر دبانا, قرآن و سنت پر جن کا عمل نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں برا مت ماننا میرے بھائی, تکلیف ہوتی ہے. اب تو مزارات کے اولیاء پر جا کر دیکھیں تو داڑھی مونڈے لوگ باقاعدہ یا تو سجادہ نشین یا تو مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جن کو شریعت کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں, حرام حلال کی تمیز نہیں, ایک مجاور کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اس کو پوچھو. سیدنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تک ایک بندے کے اندر 10 باتیں موجود نہ ہو وہ کسی مزار پر مجاور نہیں بن سکتا. اس سے پوچھو غوث اعظم کی تعلیم تمہیں پتہ ہے؟ ارے غوث اعظم نے مجاور کے اندر جو 10 باتیں ہونی چاہیے جو آپ نے فرمایا وہ 10 باتیں معلوم کرنا تو دور کی بات. غوث اعظم کے چہرے پر داڑھی تھی, غوث اعظم کے نانا کے چہرے پر داڑھی تھی. جس نے داڑھی تک نہیں رکھا ہے آخر مجاور کے اندر کون سی صفت ہونی چاہیے اس کو کیا خاک پتا ہو. تو پیر و مرشد نے کسی کام سے بھیجا بازار. خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گئے, 15-20 منٹ کا کام تھا. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں بچے کو کہ دودھ لے کر آ جا, چائے کی پتی لے کر آ جا, شکر لے کر آ جا, بریڈ کا پیکٹ لے کر, کتنی دیر میں آئے گا؟ آپ گئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پورا دن گزر گئے, آئے نہیں. رات ہوئی کو لوٹے.
جب رات لوٹے تو محبوب الہی نے اپنے مرید سے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ غصے میں آپ نے فرمایا کہاں رہ گئے تھے؟ اتنا مختصر سا کام تھا، پورا دن نکال دیا، کہاں چلے گئے؟ تو خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ جب میں باہر نکلا تو راستے میں ایک جنازہ چلا جا رہا تھا، اور اس جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا تھا، پورا دلی امڑ پڑا تھا، اور جنازے کے آگے آگے ایک آدمی یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ فلاں بزرگ کا جنازہ ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے یہ وصیت کی کہ میرے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو محبوب الہی مسکرا کر فرماتے اچھا تو اسی لیے دیر ہو گئی، تم بھی جنازے میں شامل ہو گئے ہوں گے؟ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ کرتے کہ نہیں حضور بات یہ نہیں ہے، میں جنازے میں شامل نہیں ہوا، میں تو گلی میں جا کر چھپ گیا۔ تو آپ نے فرمایا گلی میں چھپ گئے کیوں؟ کیا تمہیں جنت میں نہیں جانا؟ تو کہتے نہیں حضور بات یہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ میں گلی میں چھپ گیا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو یہ سمجھے گا امیر خسرو کا اپنے پیر پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، اس لیے جنت کی لالچ میں وہ بھی جنازے میں شامل ہونے آ گیا۔ میں گلی میں جا کر چھپ گیا، جب جنازہ نکل گیا اور سارے چلے گئے تو اپنا کام کر کے لوگوں سے چھپ چھپا کر میں واپس آیا۔ ذرا سوچیں کہ یہ پیر اور مرید کی محبت آئی کہ نہیں بات سمجھ میں آ؟ یہ پیر اور مرید کی محبت ہے کہ مجھے جنت بھی چاہیے تو اپنے پیر کے وسیلے سے چاہیے، اپنے پیر کے وسیلے سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروان اور پیر کا قرآن و سنت کا پابند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کو بھی پیر بنا لو، کسی کو بھی نہ دیکھا نہ جانچا نہ پرکھا، اس کے مریدین بہت ہیں تو ہم بھی مرید بن گئے۔ قرآن و سنت کا پابند ہے کہ نہیں، عالم دین ہے کہ نہیں، حرام حلال کی تمیز ہے کہ نہیں، بس لوگ بن رہے تھے تو ہم بھی بن گئے۔ ایسے مرید نہ بنا کرو، بلکہ جانچ پرکھ کرو، اور اگر پیر کامل ہوگا تو جانتے ہو کیا ملے گا؟ اگر آپ کا پیر قرآن و سنت کا پابند ہوگا تو کیا ملے گا جانتے ہو؟ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں 3 کلندر ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں۔ آنے کے بعد تینوں نے کہا ہم کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ ہمیں۔ آپ نے خادم کو حکم دیا کہ کھانا لا کر رکھو۔ اب جو کچھ موجود تھا خانقاہ میں لا کر سامنے رکھ دیا گیا۔ جب لا کر تینوں کے سامنے رکھا گیا تو جو ایک کلندر تھا نا اس نے برتن اٹھایا پھینک دیا، کہا اور اچھا کھانا لا۔ آپ نے غلام سے کہا اگر اس سے بہتر کچھ ہو تو لے کر آ۔ خادم گیا اور اچھا لے کر آیا، کلندر نے پوری اٹھا کر پھینک دیا، فقیر نے پھینک دیا، کہا اور اچھا کھانا لا۔ آپ نے خادم سے کہا اور اچھا ہو تو لے کر آ۔ خادم تیسری مرتبہ لے کر آیا۔ اب جب تیسری مرتبہ لے کر آیا تو اس کلندر نے پھر اٹھایا اور پھینکا، پھر اٹھا کر پھینکا، کہا اور اچھا لے کر آ۔ محبوب الہی آگے بڑھے، آپ نے اس کے کان میں فرمایا کہ سفر میں جو تم مردار بیل کا گوشت کھا کر آیا میں تجھے اس سے تو اچھا ہی کھانا دیا، جو تم مرے ہوئے بیل کا گوشت کھا کے آیا ہے میں تجھے اس سے اچھا کھانا دیتا ہوں۔ تو اس کلندر نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم بھوکے تھے، جان پر بن گئی تھی، راستے میں مردار بیل تھا جس پر کیڑے پڑ چکے تھے، تو شریعت کے اجازت کے مطابق جان بچانے کے لیے ہم نے اس کا تھوڑا سا گوشت کھا لیا تاکہ جان بچ جائے۔ آپ فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے وہ کیوں کھایا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو تو کھا کے آیا ہے میں تجھے اس سے اچھا کھانا دوں، پھر بھی تو نہیں کھاتا۔ تو فوراً وہ کلندر اٹھا اور اٹھ کر آپ کے قدموں کو تھام لیا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا تو جانتے ہو کلندر کیا کہتا ہے؟ کلندر کہتا ہے میں قربان جاؤں اپنے پیر پر، میں قربان جاؤں اپنے پیر پر۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ محبوب
تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا میرے بھائی برا مت ماننا، ارے جو پیر تجھے جیتے جی نمازی نہیں بنا سکا، وہ مرنے کے بعد تجھے خاک جنتی بنا سکے گا، جنتی بنا سکے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، یہ سدرہ سرکار غوث اعظم کی نسبت کا ملا، اور غوث اعظم جانتے ہیں کتنے بڑے ولی، کتنے بڑے بزرگ۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا کیا، ایک رجسٹر عطا کیا، اور رب نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عبد القادر اس میں تیرے بغداد کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں تیرے جیلان کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے، اس میں تیرے عراق کے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ نہیں، عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھے نہیں شاید؟ اچھا آپ میں سے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی سے مرید ہوئے ہوں گے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، آپ جس کسی بھی پیر سے مرید ہوئے ہر سلسلہ جا کر غوث اعظم سے ملتا۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ رجسٹر کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے وہ رجسٹر جہنم کے داروں کا مالک کو دیا، اور میں نے کہا مالک ذرا اس کو پڑھ کر بتا، جس کا اس میں نام لکھا ہے اس میں سے ایک کو بھی تو نے جہنم میں دیکھا ہے؟ تو جہنم کے داروں کا مالک نے پڑھ کر کہا قسم اللہ کی عبد القادر جس کا اس میں نام لکھا ہے میں نے ایک کو بھی جہنم میں نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں قادری کر، قادری کر، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری کر، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، غوث اعظم سے محبت ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ سیرت کو بھی، صورت کو بھی، اخلاق کو بھی، کردار کو بھی، معاملات کو بھی، یہ نہیں کہ بس 300 کلو بریانی بنائی لنگر کھلا دیا یہی کافی ہے، اپنے علاقے میں جلسہ رکھا، کسی عالم کو بلایا اور رات 12 بجے تک تقریر کروا دیا یہی کافی ہے، نہیں بلکہ اگر غوث اعظم سے پیار ہے تو طے کر لو اپنی زندگی کو بدلیں گے، آج کے بعد ہمارا یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے، آج کے بعد چلیں گے تو غوث اعظم کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ، چونکہ کل 31st نائٹ اینڈ آف دا ایئر، لاسٹ نائٹ آف دا ایئر، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں بار بار کہ پورے سال بھر میں 31 دسمبر کی رات سے بری شاید ہی کوئی اور رات ہوتی ہوگی۔ اتنی بدترین رات تو سال بھر میں کوئی نہیں ہوتی ہوگی جتنی بری یہ۔ اور بری میں اس سے نہیں کہتا کہ اللہ نے اس کو برا بنایا، نہیں، اللہ نے کسی دن کو، کسی رات کو برا نہیں بنایا، اللہ نے کسی مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت دی، کسی دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی، کسی رات کو باقی راتوں پر فضیلت دی، لیکن اللہ نے کسی مہینے، کسی دن، کسی رات، کسی لمحے، کسی گھڑی کو منحوس نہیں بنایا، برا نہیں بنایا۔ 31 دسمبر کی رات اگر بری ہے تو اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے بندے بندیاں اپنے اعمال سے اس رات کو برا بنا دیتے۔ یہ کتنی بری رات ہے سوچیں۔ سال بھر میں جتنے گناہ الگ الگ کیے جاتے ہیں، الگ الگ، اس رات میں وہ سارے گناہ ایک ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اس رات میں شراب بھی پی جاتا ہے، زنا بھی، جوا بھی، ڈرگس بھی، ڈسکو بھی، نشاور دوائیاں بھی۔ کون سی برائی ہے جو اس رات نہیں ہوتی؟ تو جتنے گناہ سال بھر میں الگ الگ ہوتے ہیں، اس رات میں سارے گناہ ایک ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کل کی رات میں یہ سارے گناہ صرف دنیا کے یہود
اور دیکھا 31st نائٹ میں مسلمان لڑکوں کو شراب پی کر میں نے لڑکڑاتا ہوا دیکھا 31st نائٹ میں شراب پی کر میں نے مسلمانوں کو الٹیاں کرتا ہوا دیکھا تاش کھیلتا ہوا دیکھا تو اگر غیر کرتے تو ہمیں کوئی ان کی پرواہ نہیں اس کی وجہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کریں نہ کریں پھر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم لیکن ہم اگر ایک گناہ ایک برائی بھی کریں گے تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب کی ہوں گے بتائیے صحیح ہے نا ایک غیر مسلم راستے کے کنارے کھڑے کھڑے پیشاب نہیں پیخانہ بھی کرنا اس سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا لیکن مسلمانوں تم راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے تو قیامت تو دور کی بات قبر میں جاتے ہی تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا سنا ہے نا آپ نے قبر میں عذاب ہوگا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا اب آخری بات عرض کروں گا آپ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی یہودی بھی رکھ رہا ہو روزہ کوئی عیسائی بھی رکھ رہا روزہ دیکھا ہے آپ جب تراویح پڑھتے تو مسجد میں تراویح کی صفوں میں کوئی یہودی عیسائی نظر آتا ہے آپ جب بقرہ عید میں قربانی کرتے کوئی یہودی عیسائی بھی قربانی کرتا نظر آتا ہے آپ جب عید بقرہ عید کی اور جمعہ کی نماز پڑھتے آپ کوئی نمازوں کی صفوں میں کوئی یہودی عیسائی نظر آتا ہے بھلا بتاؤ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا یہ جتنے فیسٹیولز ہمارے آتے ہیں جتنے دن راتیں ہماری آتی ہیں جتنے تیوہار ہمارے آتے ہیں یہ تنہا ہم اور آپ مناتے ہیں ہمارا ساتھ دوسرے مذہب والا نہیں دیتا لیکن دوسرے مذاہب والوں کے جتنے بھی تیوہار آتے ہیں اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کے سارے تیوہار آج کا مسلمان بھی مناتا دیوالی میں ہم بھی پٹاخے خرید کر لے اپنے بچوں کو بتائیے ہولی میں ہم نے بھی دیکھا مسلمان کا گلا رہا دیکھا کہ نہ دیکھا رکشا بندھن میں راکھی میں ہم نے دیکھا بہت سے مسلمان بھی راکھی بنوا لیتے اپنے آپوں کو اپنی ہی بہن سے یا پڑوس میں رہنے والی کسی غیر مسلم منہ بولی بہن سے لیکن کرتے کہ نہیں کرتے بتاؤ تو یہ سب کچھ کرتے ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہمارا نیو ایئر جنوری سے شروع نہیں ہوتا محرم سے شروع ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ کا نیا سال شروع ہوا کتنے لوگوں نے وش کیا تھا کتنے لوگوں نے مبارکباد دی تھی کتنے لوگوں نے ہیپی نیو ایئر کے میسیجز آپ کو کیے تھے دنیا کے باقی مذاہب والے آپ کا نیا سال شروع ہو ایک بھی میسیج نہیں کرتے اور جب ان کا نیا سال آتا ہے آپ صرف مبارکباد نہیں دیتے آپ تو ان کے کاندھے سے کاندھے ملا کر باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ماں باپ سے جھوٹ بول کر ہماری قوم کا نوجوان گھر سے نکلتا سچ سمر کر 31st نائٹ میں نکلتا ماں کہتی کہاں جا رہا ہے باپ پوچھتا کہاں جا رہا ہے تو جواب دیتے کہ دوست کے گھر جا رہا ہوں رات بھر ہم لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں رات بھر ہم وہاں بیٹھے کہ 12 بجے کیک کاٹیں یعنی ہم کہیں برائی کے اڈے پر نہیں جا رہے دوست کے یہاں لیکن ماں باپ جانتے نہیں ہیں کہ دوست کے نام پر نکلے گا پھر کہاں کس بازار میں جائے گا کون سے گناہ اور برائی کے اڈے پر جائے گا یہ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں 31st نائٹ جب آتی ہے تو کئی نوجوان ایسے ہیں جو پہلی بار شراب پیتے ہیں کئی بچیاں ایسی ہیں جن کی آبرو پہلی بار اچھالی جاتی ہے کئی لڑکے ایسے ہیں جو پہلی بار زنا کرتے ہیں کئی نوجوان ایسے ہیں جو پہلی بار ڈرگس لیتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار جوا کھیلتے ہیں وہ 31st کی نحوست سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ غیروں کا طریقہ ہے ہمارا اور آپ کا نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر تم یہود و نصارہ کی مشابہت کر کے 31st نائٹ مناؤ گے تو قیامت کے ساتھ انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر 31st نائٹ میں تم برائی کے اڈے پر نہیں جاؤ گے اپنے بستر پر سو جاؤ گے کم سے کم قیامت میں یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھانے جانے سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ تو عمل کریں گے ان باتوں پر انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب پاک کی صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق